अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इग़फिर वरहम अन्ता खैरुर राहिमीन रब्बि हब ली मिनस सालिहीन रब्बि हब ली मिनस सालिहीन रब्बि हब ली मिनस सालिहीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामिन किराम, जैसा कि आपको मालूम है आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है और लेक्चर का उन्वान है बेटी रहमत या ज़हमत। ये बात सुनकर आप हैरान होंगे कि इस्लाम से पहले यानी ज़माना जाहिलियत में लोग लड़की की पैदाइश की बजाय लड़की की वफ़ात पर मुबारकबाद देते थे। लड़कियों को इस कदर नीच समझते थे कि किसी के यहाँ लड़की पैदा होती तो वो मारे शर्म के मुंह छुपाए फिरता था कि लोग क्या कहेंगे, इसके यहाँ बेटी पैदा हुई है। इनमें से कुछ लोग ऐसे जालिम थे कि बेटी का बाप कहलवाने के खौफ से अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। कुरान पाक ने ऐसे लोगों का नक्शा इन अल्फाज में खींचा है। सूरा नंबर 16 पारा नंबर 14 सूरा नहल आयत नंबर 58 और 59 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उन लोगों की हालत जिनके यहाँ बेटी पैदा होती थी कि उनकी हालत कैसे हो जाती थी। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हौनि अम युदस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। और जब इनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो इसका चेहरा स्याह पड़ जाता है, लोगों से छुपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद किसी को क्या मुंह दिखाए। सोचता है जिल्लत के साथ बेटी को लिए रखे या मिट्टी में दबा दे। लेकिन ये तो ज़माना जाहिलियत के लोगों के हालात थे। आज जब हम अपने इन मुसलमान को देखते हैं, हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बेटी की आमद को खुशगवार नहीं समझते बल्कि इस पर रंजीदा हो जाते हैं। बाज़ लोग तो बाकायदा आंसू बहाते हैं और बात देने की बजाय बाकायदा अफसोस का इजहार करते हैं। और ये वो लोग बेटी को रहमत की बजाय जहमत समझते हैं, इसे एक बोझ गर्दानते हैं। बेटियों को हर मामले में बेटों से कमतर समझा जाता है। ये कहकर इन्होंने पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर तो घर के काम काज ही करने हैं। इनके लिए तालीम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अच्छी खुराक, अच्छा लिबास, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी में भी लड़कियों के बजाय लड़कों को तरजीह दी जाती है और बेटियों की राय से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। नहायत अफसोस की बात है कि आज के मुसलमान ज़माना जाहिलियत के लोगों से भी आगे निकल गए हैं। हालांकि जिस घर में बेटी ना हो इस घर में रहमत नहीं होती, यानी बेटी अल्लाह की तरफ से रहमत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो अल्लाह इसके पास फरिश्ते भेजते हैं जो कहते हैं ऐ घर वालों तुम पर सलामती हो। फिर इस बच्ची को अपने परों से ढांप लेते हैं और इसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं ज़ईफ़ हो ज़ईफ़ से पैदा हुई हो, क़यामत तक इसके कफ़ील की मदद की जाएगी। जो लोग बेटी के पैदा होने पर अफसोस का इजहार करते हैं, इस फजीलत को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, जिस आदमी को बच्चियाँ इनायत की गई फिर इसने इसके साथ अच्छा बर्ताव किया तो ये बच्चियाँ आग और इस आदमी के दरमियान रुकावट बन जाएंगी। मुस्नद अहमद में ये रवायत बयान की गई है। और जो लोग अपने बेटों पर कसरत से नाज करते हैं, अपने अल्लाह से डरना चाहिए। नम गुरूर और तकब्बर करने की बजाय इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने इन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा, क्योंकि ये तो अल्लाह की देन है, किसी का इसमें कोई अमल दखल नहीं। किसी लड़के या लड़की को
کی آمد انسان کی اپنی پسند یا ناپسند سے نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اور پھر جو اجر و ثواب لڑکیوں کی پرورش اور ان کے ساتھ اچھے سلوک میں ہے وہ لڑکوں کی پرورش میں نہیں، کیونکہ بیٹوں کی پرورش میں انسان کی اپنی خود غرضی شامل ہوتی ہے کہ بیٹا بڑا ہو کر بڑھاپے کا سہارا بنے گا، جبکہ بیٹیوں کی پرورش خالص اللہ کی رضا اور اس کا جنت کا ذریعہ سمجھ کر کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کسی کے گھر لڑکی ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے، لڑکی ہونے کے ناطے ہر وقت طعن و ملامت نہ کرے اور نہ لڑکے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 لڑکیوں کی پرورش کر رہا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ سننے والوں نے دریافت کیا کہ اگر وہ 2 ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ بھی۔ پھر انہوں نے پوچھا اگر 1 ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں 1 ہو تو بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیاں والدین کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، بیٹیاں آخر میں والدین کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ پھر اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بعض والدین اپنی بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کرتے ہیں، ان کی پیدائش پر کیوں سوگ مناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری اولاد میں سب سے بہتر گھر میں رہنے والی لڑکیاں ہیں، مگر اس کے باوجود ہم اس میں سے اکثر لڑکیوں کو رحمت کی بجائے زحمت اور نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر بچیوں کے معاملے میں ہمارا رویہ قرآن اور حدیث کے منافی کیوں ہے؟ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے قریب پا کر بہت خوش ہوئے، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے اور پھر فرمایا، یہ میرے لیے ایک خوشبودار پودے کی مانند ہے، میں اس کی خوشبو سونگھتا ہوں، اللہ نے یہ خصوصیت برقرار رکھے۔ بیٹی ہو یا بیٹا، ہر مرحلے پر ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہیے۔ اسلام نے مساوات پر جتنا زور دیا ہے اور کسی مذہب میں نہیں دیا گیا۔ پھر جنس کی بنیاد پر تفریق کیوں؟ لڑکے تو باہر گھوم کر اپنا جی بہلا لیتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، مگر لڑکیاں جو گھر کی رونق ہیں گھر ہی میں رہتی ہیں، اس لیے تعلیم و تفریح میں برابر کا تقاضا ہے کہ انہیں لڑکوں سے بھی زیادہ ترجیح دی جائے، تاکہ وہ گھر میں رہنے کے باوجود ذہنی اور جسمانی نشوونما میں لڑکوں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص بازار جاتا ہے اور ایک کھلونا خرید کر گھر واپس آ جاتا ہے تاکہ بچوں کو دے، تو ایسا ہی ہے جیسے وہ مرحوم اور ضرورت مندوں کے لیے صدقہ کی چیزیں لے کر آیا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ لڑکوں سے پہلے لڑکیوں کو دینا شروع کرے۔ کہتے ہیں صحت مند ماں ہی صحت مند معاشرے کو جنم دے سکتی ہے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنی بیٹیوں کو رحمت سمجھیں، ان کی آمد پر خوش دلی سے استقبال کریں، ان کی اس طریقے سے دیکھ بھال کریں کہ وہ کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں، ان کو ہر طرح کے نقصان اور استحصال سے بچائیں اور ہر معاملے میں ان کی بہتری کو سامنے رکھیں، ان کی بات کو سنیں اور ان کی رائے کو اہمیت دی جائے، انہیں صاف ستھرا اور صحت مند ماحول دیں۔ ہمیں اپنی بچیوں کی بہترین طریقے سے پرورش کرنی چاہیے، کیونکہ آج کی بچیاں کل کی مائیں ہیں اور معاشرے میں خوشگوار تبدیلی انہی کی تعلیم و تربیت سے آ سکتی ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، اور ایک عورت کی تعلیم پوری کنبے کی تعلیم ہے، کیونکہ باپ تو صبح چلا جاتا ہے کام پر، صبح سے شام تک
کام کاج کرتا ہے، اور گھروں میں یہی ہماری بیٹیاں کل کو بڑی ہو کر جب ہم ان کی شادیاں کریں گی تو یہی مائیں بنیں گی، یہی مائیں بن کر اپنے بچوں کی تربیت کریں گی۔ جب یہ تربیت اچھی کریں گی تو پھر ہی تو اسلام کے عظیم سپوت پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت اسلامی نہج پر کر سکیں اور ان میں تفریق نہ کریں۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچی پیدا ہونے پر لوگ اسے پھینک دیتے ہیں، زندہ درگور کرنے، کفار تو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، آج کے لوگ تو اتنے ظالم ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں۔ وہ اسلام جس نے پانی بھی ضائع کرنے سے منع فرمایا، اس میں جانوروں پر بھی رحم فرمایا ہے، اور اس میں اپنے جگر کا ٹکڑا جو بیٹی ہے اس کو ایسے روند دیتے ہیں، ایسے پھینک دیتے ہیں کہ جس کا سن کر بھی درد دل رکھنے والے لوگوں کے دل دہل جائیں۔ یہ اسلام کی بھی بدنامی ہے، یہ ملک پاکستان کی بھی بدنامی ہے۔ جو شخص اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں پچھلے دنوں، اگر وہ شخص ان لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، جو ان جرائم میں ملوث ہیں، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے اور انہیں نشان عبرت بنا دیا جائے، تاکہ کل کو کوئی بیٹی اس طرح مظلوم نہ ماری جائے۔ میری آپ لوگوں سے یہی التجا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی پرورش اسلامی طرز پر کریں اور اسلامی ذہن رکھ کر ان کو اللہ کی رحمت سمجھا جائے۔ رحمت کا حساب نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ میں اپنی بات کا اختتام اس بات پر کرتا ہوں کہ بیٹیاں جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، اگر انہیں کوئی دکھ درد ہو تو ماں اور باپ کے کلیجے دہل جاتے ہیں، مگر ایسے ظالم لوگ بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو دور جاہلیت کی طرح، کفار مکہ کی طرح اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں یا کہیں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دین حق، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کا اختتام اس شعر پر کرتا ہوں: میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما علینا الا البلاغ۔